السلام علیکم۔ آج کی سب سے بڑی خبر، جنرل فیض حمید فارمر ڈی جی ISI ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا۔ ریاست کے تحفظ اور مفادات کے منافی کام کرنے کے الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ 9 مئی کی تحقیقات جاری ہیں اور ایک مذموم سیاسی مقاصد کے لیے ملی بھگت کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی بھی تحقیقات جاری ہیں۔ یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے۔ 12 اگست کو ان کو حراست میں لیا گیا تھا اور یہ پروسیس اب آگے چل پڑا ہے۔ کسی فارمر DGI کا چارج شیٹ ہو جانا، اس کے اوپر فرد جرم عائد کیا جانا کہ اس نے ریاست کے مفادات اور تحفظ کے منافی کام کیا، سنگین نوعیت کا الزام ہے، سنگین نوعیت کا، اور اتنے بڑے افسر کے اوپر اس طرح کا مقدمہ چلنا کئی اور جہتیں کھولے گا، کیونکہ 9 مئی کے آفیشیل سٹیٹمنٹ کہتی ہے کہ 9 مئی کی بھی تحقیقات جاری ہیں، اور اسی طریقے سے مذموم سیاسی مقاصد کی خاطر جو انہوں نے ملی بھگت کی، وہ سارے واقعات تحریک انصاف کی اس تحریک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو 9 مئی سے پہلے کے واقعات، اور 9 مئی کے روز 200 ملٹری انسٹالیشنز یا ملٹری سے ریلیٹڈ جو بلڈنگز تھیں ان کو ہٹ کیا گیا، جس میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے، MM عالم بیس میاں والی ہے، ISI کے آفیسز ہیں فیصل آباد کے اندر، اور بہت ساری کینٹونمنٹس کے اندر مظاہرے ہوئے۔ کیا یہ سارے معاملات ایسے تھے جس میں جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا؟ میرے پاس اس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہے، لیکن آفیشیل سٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ ریاست کے مفادات اور تحفظ کے منافی اقدامات، یہ اس سے بڑا الزام تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کسی فوجی افسر کے اوپر یا کسی فوجی جوان یا سپاہی کے اوپر۔ یہ جو وردی پہنی جاتی ہے، یہ قسم کھائی جاتی ہے کہ ہم اس وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کریں گے، تو اس کے تحفظ یا اس کے مفادات کے منافی کام کرنا تو بغاوت کے زمرے میں آ جائے گا۔ اس کے اوپر کیا چارج شیٹ ہوگی؟ 9 مئی کے اوپر فوج کے بہت زیادہ حلقوں کا خیال یہ ہے کہ 9 مئی کا پورا ڈرامہ اس لیے رچایا گیا تھا کہ اس کے ذریعے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے، بہت ساری ملٹری انسٹالیشنز ہٹ ہوں گی تو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان کا عہدے کے اوپر برقرار رہنا ممکن نہیں رہے گا، تو یہ اپنے چیف کے خلاف بغاوت کے زمرے میں آ جاتا ہے، میوٹنی۔ اور اس کے کیا الزامات کی سزا ہوگی یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ تحقیقات وہ کریں گے، کھولیں گے تو پھر اس کا پوری تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔ کیا فرد واحد کا یہ کام تھا؟ جنرل فیض حمید اکیلے تھے یا ان کے ساتھ کچھ ریٹائرڈ یا حاضر سروس اور فوجی افسران شامل تھے؟ وقتاً فوقتاً کچھ نام سامنے آئے کہ اس کو عہدے سے ہٹا دیا، اس کو عہدے سے ہٹا دیا، 1-2 بریگیڈیئرز اور کرنلز ان کی گرفتاری بھی کی گئی، لیکن پورا اس الزام کو اور اس سزا کے عمل سے گزرنے کے ساتھ پوری تفصیلات جب پاکستانی قوم کے سامنے رکھی جائیں گی تو پھر زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن ایک شخصیت جو بظاہر اس سے براہ راست متاثر ہوتی ہوئی مجھے نظر آتی ہیں وہ ہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ جب ان پہ جنرل فیض حمید پہ، فارمر DGI پہ یہ الزام عائد کیا جائے، اور الزام ان کا ان سروس ہے، ان آفس ہے، ایز DGI یا ایز کور کمانڈر، اس کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ اس نے ریاست کے مفادات کے منافی کام کیا یا مذموم مقاصد کے لیے کسی سیاسی گروپ کے ساتھ مل کر کچھ بھی پلان کیا، کچھ پرتشدد ایکٹیویٹی کی، کچھ افراد کے خلاف کام کیا، تو وہ جماعت جس کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے وہ ہم سب کے سامنے وہ تو تحریک انصاف ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، فارمر جو ہمارے آرمی چیف تھے ان سے بھی اگر آپ نے سنا ہو تو ان کو جب DGI ہٹانا تھا تو اسی وقت ان کی عمران خان کے ساتھ فاصلے پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ خیال کیا جاتا تھا کہ عمران خان جنرل باجوہ کے بعد جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے الزامات ہیں، بہت ساری سازشی تھیوریز ہیں۔ یہ جب تک الزامات اور اس کی چارج شیٹ جو ہے کسی کورٹ آف لاء کے عمل سے گزر کے آگے نہیں جائے گی، تب تک ہم اس کے اوپر صرف قیاس آرائی کر سکیں گے۔ حتمی ججمنٹ دینا تو اس جج کا کام ہے یا اس فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا کام ہے جو اس پروسیس سے گزر رہی ہے۔ آج جو ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جنرل زاہد محمود صاحب ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں سیاسی امور کے اور فارمر وزیر داخلہ بھی ہیں، جس تمام عرصے میں بہت زیادہ یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی۔ ایک ٹاپ سٹی کا واقعہ اسلام آباد کے اندر 2017 میں ایک شخص جس کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تو اس کے گھر کے اندر گھسا جاتا ہے، اس کا سونا زیورات، اس کے گھر کے افراد ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، کچھ کے اوپر تشدد کے الزامات ہیں اور کچھ چیزیں ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ وہ 2017 4 جا کے 2024 میں ہی فریم ہوا، تو اس 7 سال کے عرصے میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا انٹرنل میکنزم ہے وہ ہمیں ایکٹیویٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ان کے جو بھائی ہیں جنرل فیض کے، ان کی بھی گرفتاری ہوئی اور کچھ کاغذات کی بھی خبر آتی رہی کہ ان سے لے لیے گئے۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب، آپ سے میں نے کسی زمانے میں آپ وزیر داخلہ تھے تو آپ سے سوال پوچھا
کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات جو ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے. تو آپ کا جواب مجھے آج بھی یاد ہے. آپ نے کہا تھا کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی یہ تمہاری بات ہوگی، تمہاری خبر ہوگی. ہمارے خیال میں تو ایک سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات ہیں. آج آپ بتائیے، اب تو چارجز بھی فریم ہو گئے، کہانی ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں، دراصل جہاں تک ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے، اس میں تو اس طرح سے ہے کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا جھگڑا تھا مالکان کے درمیان. یعنی ایک خاتون اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو پہلے اون کرتی تھی، اس کے بعد ایک صاحب نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور انہوں نے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو آگے جو ہے وہ بڑھایا. ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ کوئی تنازع پیدا ہوا، جس میں پھر جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی، غالباً ان کا نام نجف صاحب ہے، تو وہ داخل ہوئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو معزز خاتون تھی اس کا یعنی کلیم کا سہارا لے کے تو یہ پوری سوسائٹی جو ہے اس کو یہ خود کنٹرول کر لیں. اور اس سلسلے میں جب پھر جو آدمی وہاں پہ موجود تھا اس نے ریزسٹ کیا، تو پھر انہوں نے پہلے اسے ڈرایا دھمکایا، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ وہ عمل جو آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں کہ اس کے گھر پہ ریڈ کیا اور اسے ایک دہشت گردی کے مقدمے میں جو ہے وہ گرفتار کیا، اور اس میں رینجرز کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا. اس وقت میں پنجاب میں لا منسٹر اور ہوم کا چارج تھا میرے پاس. تو جب یہ کام ہوا تو اس کے بعد پھر ان کو سی ٹی ڈی پنجاب کے سپرد کر دیا گیا کہ جی یہ دہشت گرد ہے، ان سے یہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں. یعنی ان سے جو کوئی اسلحہ ان کا لائسنسی یا دوسرا تھا یا کو خود سے بھی شامل کر کے، تو ان کو دہشت گرد پینٹ کر کے جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے حوالے کر دیا. اور باقی جو چیزیں تھیں جو وہاں سے بڑی بھاری مالیت کی چیزیں برآمد ہوئیں، وہ جو ہے انہوں نے خود رکھ لی. تو وہ پھر معاملہ جو ہے وہ پھر چلتا رہا. پھر بالآخر اب آ کے آپ کے علم میں ہوگا کہ اس فریق نے سپریم کورٹ میں جا کے اپنی پٹیشن دائر کی. سپریم کورٹ غالباً قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے دور کا یہ معاملہ ہے. تو انہوں نے وزارت دفاع کو بلا کے کہا کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے. تو یہ اب جو ہے جب پھر وزارت دفاع سے یہ معاملہ جو ہے وہ یعنی انسٹیٹیوشن کے ادارے کے سپرد ہوا، تو پھر انہوں نے اس بارے میں انکوائری کی. اس سے پہلے 3-4 سال اس میں کچھ اس لیے نہ ہو سکا کہ وہ کیس سی ٹی ڈی نے، کیونکہ دہشت گرد وہ تھے نہیں، تو سی ٹی ڈی نے وہ کیس بند کر دیا. اور دوسری انکوائری جو تھی ان کے خلاف وہ پھر نہیں ہوئی، اس وقت نہ ہونی تھی. تو اب جب پھر ادارے نے خود جو ہے وہ انکوائری کی ہے تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری پھر سامنے آ گئیں. رانا صاحب، یہ تو اندھیر نگری ہوگی کہ ایک شخص کی زمین بھی ہتھیا لی، اس کے گھر سے سونا زیورات بھی ہتھیا لیے، اس کے گھر کے افراد خواتین کو زد و کوب بھی کیا. ایک صاحب جو تھے ان کو پکڑ کے لے جایا گیا، ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا اور پھر دہشت گردی کا پرچہ ڈال دیا. اس ملک میں قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، عدالت نہیں ہے. 2017 کا واقعہ ہے، 2024 میں جا کے آپ چارجز فریم کر رہے ہیں. جی بالکل، آپ کے الفاظ جو ہیں وہ بالکل اس صورتحال کی صحیح عکاسی کر رہے ہیں. اس سے بالکل جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا ہی تھا. اور اسی دور میں جب موصوف ہی جو ہے وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے، تو میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا. تو معاملہ ایسے ہی ہے کہ جو آپ پہ 18 کلو ہیروئن کس نے ڈالی تھی؟ رانا ثناء اللہ صاحب، اس وقت سچائی پوری ایمان کے ساتھ انڈر اوتھ روک نہیں کون ذمہ دار تھا آپ پہ 18 کلو ہیروئن 15 کلو ہیروئن ڈالنے کا؟ یہ کہا کرتے تھے کہ عزت ہم دیتے ہیں